آپ کو خواہ کتنا ہی سخت ترین مشکل پیش آ جائے، وظیفہ کریں۔ میرے تو 10 منٹ میں الحمدللہ کام بنا ہے اس وظیفے سے، الحمدللہ 10 منٹ۔ آپ کو تو ویسے ہم 40 دن کا ٹائم دیتے ہیں، وہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ 40 دن تو اس کا آخری حد ہوتا ہے کہ اس میں تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ ناممکن کام، یہ بھی نہیں کہ ممکن تھا، لیکن اللہ کے ہاں تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو ہوا کتنا ہی ناممکن کام حاجت درپیش ہو، مشکل درپیش ہو، کوئی مشکل نہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کوئی اجازت ہے، دل سے اجازت ہے، آپ کی مصیبت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، آپ کا مشکل ختم ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، خواہ کتنا ہی تجربہ کریں۔ آج شروع کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس مجھے مل رہا ہے، واٹس ایپ پہ مجھے میسج آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کے کہ الحمدللہ فلاں وظیفہ ہم نے پڑھا اور الحمدللہ کام ہو گیا، لیکن بعض لوگوں کی طرف سے جو کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو بھائی وظیفہ کس طرح اثر نہیں کرتا، وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جانیں کہ وظیفہ خود کام نہیں کرتا، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تعلق قائم کر لیتے ہیں، جس طرح ہم کسی کو درخواست لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے۔ دعا کے مختلف طریقے ہیں، استغفار کے اپنے برکات ہیں، آیت الکرسی کے اپنے برکات ہیں، اسماء الحسنہ کے اپنے برکات ہیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کام کرنے والا تو اللہ ہے، تو آپ کا طریقہ غلط ہوگا۔ اگر آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا تو اس میں وظیفے کی غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے، آپ میں کمی ہے، ہم میں کمی ہے۔ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، خدا نخواستہ۔ ہیں ایسے لوگ، مجھے خود کہا ہے کہ میں نماز میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے، ہاں کبھی کبھی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ میں تو آپ کو پتہ ہے میں سب سے بڑا شرط اجازت کے لیے میں یہ دیتا ہوں کہ نماز پڑھنا ہوگا آپ کو 5 وقت۔ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو پھر آپ کو اجازت ہی نہیں۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز تو لازماً پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ وظیفے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اپنے نیت کی بھی اصلاح کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نماز کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ آج کل لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے کہ ہماری حالت اچھی ہو جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یار نماز تو فرض ہے، نماز تو باہر صورت آپ نے پڑھنی ہوگی، تو ہمارے وظائف کیا حق اثر کرے گا؟ ہمارے نیت ٹھیک نہیں، ہم میں اخلاص نہیں، اخلاصی نیت پیدا کر دیں تو پھر انشاءاللہ میں نے ایک وظیفہ آپ کو بتایا بھی تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں۔ اگر اس نے کام نہیں کیا تو پھر مجھے بتا دینا، صحیح طریقے سے کرنا ہوگا۔ آپ کو خواہ کتنا ہی سخت ترین مشکل پیش آ جائے، وظیفہ کریں۔ میرے تو 10 منٹ میں الحمدللہ کام بنا ہے اس وظیفے سے، الحمدللہ 10 منٹ میں کام بنا ہے۔ آپ کو تو ویسے ہم 40 دن کا ٹائم دیتے ہیں، وہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ 40 دن تو اس کا آخری حد ہوتا ہے کہ اس میں تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہو جاتا ہے کام۔
آپ یقین کریں میں نے وظیفہ پڑھا اور 10 منٹ میں کام، ناممکن کام، یہ بھی نہیں کہ ممکن تھا، لیکن اللہ کے ہاں تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ بھی وہ وظیفہ کریں، لیکن سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس وظیفے کا مطلب ہی توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ آیت کریمہ کا جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ وہ وظیفہ کریں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھو گے تو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، پہلے بتا دیتا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفے کیا کرے گا؟ وظیفے کا مطلب یہ روحانیات، آپ کا روحانی سلسلہ قائم ہو، آپ اندر سے آپ کو پاکی حاصل ہو، روحانیت حاصل ہو، لیکن ادھر سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو خاک روحانیت پیدا ہوگی۔ آپ کے دل و دماغ میں گناہ کا بت سوار ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں بہنوں اپنی اصلاح کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر جو بھی وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ کام کرے گا۔ تو آپ کو جو بھی سخت ترین مہم پیش ہو جائے، آپ کو ہو کتنا ہی ناممکن کام حاجت درپیش ہو، مشکل درپیش ہو، کوئی مشکل نہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی کام ہے ہی ایسا نہیں جو ناممکن ہو۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ایک برتن میں، اگر نماز کا وقت ہو تو ٹھیک، اگر نماز کا وقت ہو تو 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور اگر وقت نہ ہو تو نہ پڑھیں۔ ایک کمرے میں، علیحدہ کمرے میں، جو اس کمرے میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، اکیلے ہو، اور اگر تھوڑا سا اندھیرا بھی ہو تو بہت بہتر ہے۔ اسی لیے اگر رات کو کریں تو بہتر، ورنہ اگر ایمرجنسی میں پڑ جائے تو دن کو بھی جس وقت آپ کی مرضی پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ بس یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ایک برتن آپ نے لے لینا ہے اپنے پاس، ایک برتن پانی سے بھرا ہوا، ایک برتن پانی کا آپ نے بھرا ہوا اپنے سامنے رکھ لیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس یہ بھی پڑھیں، کافی ہے 11 بار۔ اور اگر دوسرا بھی ساتھ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آیت کریمہ شروع کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 117 بار 117 بار آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کوئی تسبیح والا ہاتھ میں لے لیں اور گن لیا کریں اس پہ 117 بار، لیکن درمیان میں کئی بار آپ نے ایک کام کرنا ہے، درمیان میں کئی بار 10-12 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ دونوں ہاتھ تسبیح کو رکھ لیں نشانہ لگا کر کہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے، یہ نہیں کہ پھر گننا ہی بھول جائے۔ اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس بھرے ہوئے پانی کے برتن میں رکھنا ہے، یعنی گیلا کرنا ہے، اس میں رکھنا ہے، اور پھر وہ گیلے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اسی طرح سے اپنے چہرے پر مل لیں۔ کئی مرتبہ آپ نے پھر تسبیح اٹھائیں،
چند مرتبہ 10-12 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر تسبیح رکھ لیں اور پھر دوبارہ اسی طرح کریں، پانی میں ہاتھ ڈبوئیں اور اپنے چہرے پر مل لیں۔ 117 بار اسی طریقے سے کریں کہ کئی مرتبہ اس میں یہ عمل کریں۔ یہ ایک عاجزی ہے اللہ کے سامنے۔ یہ کیوں؟ یہ ایک عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر یہ دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کلمہ پڑھنا ہے آیت کریمہ، اور بار بار یوں کرنا ہے عاجزی کے طور پر۔ عاجزی کے طور پر ایسا کرنا ہے جس طرح دعا کے بعد ہم منہ پر، ہم اپنے چہرے پر ہاتھ مل لیتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ عاجزی ہے اللہ کے سامنے۔ تو کئی مرتبہ، اس میں کوئی شمار نہیں کہ اتنی مرتبہ، بس 10-12 مرتبہ، 15 مرتبہ، جتنی آپ کی مرضی، بار بار ایسا کریں عاجزی کے طور پر۔ اور اس کے بعد جب 117 بار پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ پھر وہی درود شریف پڑھیں جو پہلی مرتبہ پڑھا تھا آپ نے، اس سے پہلے اسی طریقے سے 11 بار پھر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے اپنا مقصد مانگے، اپنی حاجت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، تو انشاءاللہ اسی دن آپ کا حاجت پورا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے اعمال میں تھوڑی سی کمی، تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ قبول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت ہی نکم میں بھی ہو، آپ کا عمل بہت کمزور بھی جا رہا ہو، تو پھر کوشش تو کریں نا۔ انشاءاللہ جتنا آپ کا عمل اخلاص والا ہوگا، صحیح طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی جلد آپ کا حاجت پورا ہو جائے گا، ایگریمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ اس کے ساتھ دعا رد نہیں کی جاتی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَكَ وعدہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی مچھلی کے پیٹ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جس طرح یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مؤمنین کو، مسلمانوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے بھائی، اللہ کے وعدے میں کوئی جھوٹ تو ہے نہیں، ہم جھوٹے ہیں، اللہ کے سب وعدے سچے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کریں۔ میرا آپ کو اجازت ہے، دل سے اجازت ہے، آپ کی مصیبت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، آپ کا مشکل ختم ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، خواہ کتنا ہی ناممکن ہو۔ ٹرائی کریں، تجربہ کریں، آج شروع کریں انشاءاللہ، لیکن پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور صحیح طریقے سے یار دل لگا کر پڑھا کریں، دل لگا کر پڑھا کریں، تو پھر انشاءاللہ اس کے رزلٹ کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیسا نکلے گا۔ تو وظائف خود کام نہیں کرتے، کام کرنے والا اللہ ہے، ان وظائف کی برکت سے کام ہو جاتا ہے۔ جب آپ وظیفے کا حق ہی ادا نہیں کر رہے تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ وظیفہ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، جب راضی ہو جائے گا پھر ہم اپنے درخواست پیش کریں گے، اپنی دعا کریں گے، وہ قبول فرما لے گا۔ لیکن آپ وظیفہ ہی اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی نہیں کر رہے، تو پھر وظیفہ خود تو کام نہیں کر سکتا نا، کام کرنے والا تو اللہ ہے، جب وہ ہم سے راضی ہو جائے گا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔